اچھا، میل باکس کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، تو اس میں کچھ لوگوں کے سوالات ہیں. تھوڑا سا آگے ہو جائیں، آپ کیمرے میں نہیں آ رہے. اچھا چلو ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں آپ سے مختصر جوابات جو ہے نا وہ لینا چاہوں گا. پہلا سوال ہے کہ لوگوں نے چہروں پر اب خول چڑھا لیے ہیں، پہچان کیسے ہو؟ اب چونکہ سبھی نے کہا ہے کہ سارے سوالوں کے جواب سب کے ہی سب مطلب چاہتے ہیں، تو ہم اس کو پھر تھوڑا مختصر ہی جواب دیں گے، تفصیل نہیں. لیکن یہ ہے کہ کوشش کروں گی کہ کوئی حل بھی دے دیا جائے، جو مطلب الجھن ہے وہ ختم ہو. تو خول اصل میں لوگوں نے نہیں چڑھائے، اصل میں سمجھنے والے کی کمی زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے. دیکھیں تعارف لوگوں کا وہ نہیں ہوتا. میں ایک بڑا شارٹ سا جواب دوں گی. جو وہ زبان سے تعارف دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کا تعارف نہیں ہوتا. جو ان کا عمل ہوتا ہے، آپ ان کا تعارف اس میں سے تلاش کریں. ان کی زبان سے جو تعارف ہے، جسٹ اس پہ ویلیو اس کو کنسیڈر کریں. ایک ان کا نام، ایک ان کے کس شعبے سے وہ وابستہ ہیں، اور ایک وہ کس جگہ کس شہر میں رہائش پذیر ہے. بس زبان کا تعارف اتنا. اس کے آگے جتنے لوگ جو تعارف دیتے ہیں وہ غلط ہے. وہ غلط ہے، اس پہ اعتبار مت کریں. نہ بھی ہو، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کنسیڈر نہیں کریں. جو ان کا عمل ہے اس کو دیکھیں. اور دوسری بات، ایک ٹپ دے دیتی ہوں کیونکہ ہم نے جواب مختصر ہی کرنے ہیں. پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ تعارف لوگوں نے خول چہرے پہ نہیں چڑھائے، سمجھنے والے کی سمجھ میں کمی آ گئی ہے. دوسری بات، جب آپ نے کسی کو پرکھنا ہے تو اس کو اس کی بے اختیاری میں پرکھیں. اس کا تعارف یعنی جو وہ چھوٹی چھوٹی بے اختیار حرکتیں ہیں اس کی، جب وہ شعوری طور پہ آپ سے بات نہیں کر رہا، جب وہ غیر ارادی طور پہ کس بات پہ ہنستا ہے، کس بات پہ وہ غصہ ہوتا ہے، کس بات پہ وہ چڑ رہا ہے، کون سی بات اس کو اچھی لگ رہی ہے، کون سی بات اس کو بری لگ رہی ہے، اس کا اصل تعارف اس کے اندر ہی ہے. اسی میں اس کو تلاش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے جو بدلتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ جیسے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں. بس آپ کو اس کا تعارف مکمل بعد میں حاصل ہوتا ہے. تو اسی لیے جب کوئی آپ سے اپنا تعارف کرائے اس کو سیریس نہ لیں. وہ کہتے ہیں کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. جب ہمیں کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، پھر ہم اس کی نیگیٹو پہلوز کو تو بالکل نظر انداز ہی کر دیتے ہیں. وہ پھر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا یا دیکھنا ہی نہیں. کوئی ایون بتانا بھی چاہے تو نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم خام خام جیلس ہو رہے ہو بھائی. تو یہ ہے. اچھا، ایک اور بڑا زبردست کوشچن ہے کہ شخصیت میں پازیٹیوٹی کیسے آئے؟ ہاں، انٹرسٹنگ کوشچن ہے یہ. شخصیت میں پازیٹیوٹی لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا، یہ خیال آنا ضروری ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا ہے. اچھا. جب تک آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھے گا، اور اس پازیٹیوٹی لانے کے لیے آپ کو پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے اندر کچھ نیگیٹیوٹی ہے. اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو غلط ماننا بہت ضروری ہے کہ ہاں میرے اندر یہ غلطی ہے، میں کہیں نہ کہیں غلط ہوں. اور اس غلطی کو پہلے کنسیڈر کریں، اپنے سامنے اس کتاب کی طرح لے کر آئیں جیسے آپ کتاب پڑھتے ہیں. جب تک آپ کو اپنی غلطی کا پتہ نہیں چلے گا تو آپ اس صحیح کا کیسے پتہ چلے گا. اگین میری وہی پرانی بات ہے کہ اندھیرا اپنے تو ہی کچھ نہیں ہوتا، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہوتا ہے. پازیٹیوٹی لانے کے لیے پہلے اپنی نیگیٹیوٹی کو ختم کریں. پازیٹیوٹی آٹومیٹکلی آنی شروع ہو جائے گی یا آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. پہلے آپ اپنی غلطیوں کو کنسیڈر کریں ڈیلی بیسس پہ کہ ابھی ہم جب یہاں چونکہ اس پہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتے ہم، لیکن یہ سوال اچھا ہے، ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. آپ پہلے اپنے آپ سے روز پوچھیں کہ میں کہاں کہاں پہ غلط ہوں. اپنے آپ کو کسی سے جوڑے بنا، یہ بہت ضروری ہے. کسی بھی شخص کی کمپیئر کیے بنا، اور اپنے کسی رشتے کی نسبت سے نہیں کہ وہ بھی تو کتنا غلط ہے، وہ بھی تو ایسا ہے، میں تو وہ نہیں. صرف اپنے آپ کو جسٹ کہ میں کہیں میرے رویے میں کوئی غلطی ہے. آپ کے اندر انٹیمیشن ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی الارم ضرور بجے گا. اور اس کے بعد ان کو ختم کریں، کوشش کریں. یہ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ اپنے آپ نہیں ہوتا، آپ کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی کی درد سے وابستہ ہونا پڑتا ہے. اور پھر پازیٹیوٹی پہلے صفائی ہوتی ہے گھر کی تو نیا فرنیچر آتا ہے. نیگیٹیوٹی ختم ہوگی تو پھر آٹومیٹکلی پازیٹیوٹی نہیں آئے گی ایٹ لیسٹ، لیکن آپ غلط نہیں رہو گے. پھر آپ کو رستے ملنے شروع ہوں گے کہ پازیٹیو انسان کیسے ہوگا. صحیح ہو گیا.
تو اچھا اگلا ہے کہ یہ خاندانی سسٹم کے اوپر ہے کہ ٹوٹتے تعلقات جو ہیں آج کل جو خاندانوں میں بھائی سے آپس میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو مضبوط کیسے بنایا جائے؟ اگین سوری کیونکہ طبیعت کی خرابی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب سے اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھنے لگا ہے تب سے دوسراہٹ جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو گئی ہے. اچھا. دوسراہٹ یعنی دوسرے کسی وجود کو ماننا یا اس کو برداشت نہیں کرنا، اس کو تسلیم کرنا ہے. اتنا ہی اہم جتنا اہم میں ہوں. اور اگر میں کہیں صحیح ہوں تو دوسرا بھی صحیح ہو سکتا ہے، اور اگر سامنے والا کہیں غلط ہے تو پھر میں بھی کہیں غلط ہوں. یہ نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی شخص صحیح ہوگا اور ایک ہی سامنے والا ہی غلط ہوگا اور پھر سامنے والا بھی ایسے ہی سوچے، تو پھر یہ خاندانی نظام نہیں بن سکتا. اس کے لیے تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، سر جھکانا پڑتا ہے اور وجود کو ماننا ہے، دوسرے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. اور اپنی اچھائی اس کی اچھائی میں بھی ڈھونڈنی چاہیے، اس اپنی غلطی اس کی اچھائی میں، اس کی اچھائی میں اپنی غلطی بھی ڈھونڈنی چاہیے. اچھا ایک اور سوال ہے، خاندان کس چیز کا نام ہے؟ خاندان محبتوں کا نام ہے. اور محبت جتنی جیسی پھیل گئی ہے، محبت ہو گئی ہے، لیکن دراصل جو محبت ہے نا، یہ اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ انسان کو، میں کہتی ہوں کہ وہ کبھی اس کو کمزور نہیں ہونے دیتا. بالکل صحیح. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہر شخص کو محبت چاہیے، ہر شخص کو دوست چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ وہ بنیں کہ محبت دیں، اچھا دوست بنے. جیسے ایک اچھے کا لفظ بن گیا ہے ساروں کے ساتھ، میں نے بھی بول دیا ہے، دوست اچھا ہی ہوتا ہے. محبت جو ہے وہ خاندان بناتی ہے. بالکل صحیح. جب آپ دوسرے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے کہ کوئی دوسرا ہے تو خاندان کیسے بنے گا؟ محبت کرنے والے دل جو ہیں ان کے اندر نگیٹیوٹیز نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے لیے خلوص رکھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات قربانی کا جذبہ ہوتا ہے. آپ کے اندر اگر قربانی کا جذبہ نہیں ہے تو آپ خاندان نہیں بنا سکتے. وہ ٹوٹے گا. اچھا کیا گھر کے سربراہ کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہمارے مشرقی معاشرے میں کہ جی بس باپ نے یا دادا نے جو فیصلہ کر دیا، نہیں آپ کا بھی وہ سمجھ اتنی نہیں ہے، یہ اس پہلو میں سوال کیا گیا ہے. دیکھیں ہر انسان غلط بھی ہو سکتا ہے، ہر انسان ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. علم کل تو وہ ہے نہیں، عقل کل وہ نہیں ہے. اب پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ سربراہ میں کے ساتھ یہ لفظ کیوں جڑا ہوا ہے؟ سربراہ کے صحیح ہونے کی وجہ سے نہیں جڑا ہوا، اس لیے جڑا ہوا ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے اس کا باہر کی دنیا کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. وہ دنیا کی ڈیلنگ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا یا ماحول یا وقت، اس کے تناظر کیا، وقت کیسا چل رہا ہے، تو اس کو پھر ذرا وہ بہتر فیصلے کر لیتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص آپ کے گھر کا سربراہ ہے یا آپ نے بنایا ہوا ہے جو کم فہم ہے، اس کو باہر کی دنیا کی سمجھ نہیں لگتی، تو وہ صحیح فیصلے نہیں کرے گا. بالکل صحیح. سربراہ ہونے کا مطلب صحیح فیصلے کرنا نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو باہر کی دنیا کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کر سکے، اس کو پتہ ہو کہ کس وقت کس ماحول میں کیا ڈیسیژن لینا چاہیے. اور دوسری بات اس میں ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے. بہت سے لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. صحیح.